بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری سے بے کے مسائل چل رہے ہیں، تجارت کے مسائل۔ اور پچھلے درس میں ہم نے جو ہے مکیلات اور موزونات، پھر اس کے بعد مزروعات اور معدودات، ہر ایک کی الگ الگ مثالیں دیکھی اور اس کے شرائط اور احکام دیکھے کہ اگر بائے بیچنے والا بیچتے وقت کل مقدار ذکر کرتا ہے یا کل قیمت ذکر کرتا ہے تو کیا حکم ہوگا، یا پھر اگر مقدار ذکر نہیں کرتا لیکن صرف قیمت ذکر کرتا ہے تو کیا حکم ہوگا۔ پھر یہ دیکھا کہ اگر کل مقدار ذکر کر دی اور ہر جز کی پھر اس نے قیمت بھی سپریٹلی بتا دی تو پھر اس کا کیا حکم ہوگا، وہ ہم نے ساری مثالیں دیکھ لی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سے ایک نئے مسائل شروع ہو رہے ہیں، یعنی گھر کے خریدنے کے مسائل، گھر، زمین اور دوسری چیزیں۔ تو ان تمام مثالوں کو سمجھنے سے پہلے ایک قاعدہ اپنے ذہن میں رکھیں، ایک اصول یاد رکھیں کہ جب کبھی کوئی چیز خریدی یا بیچی جاتی ہے تو اس چیز کے جو لوازمات ہیں، جو عرفاً اسی کے اندر تصور کیے جاتے ہیں، وہ تمام کے تمام بے کے اندر شامل ہوں گے۔ یعنی کہ مثال کے طور پر اگر آپ گھر خرید رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو عرف کے اعتبار سے جو بھی چیزیں گھر کے اندر شامل ہوتی ہیں تو وہ بے کے اندر شامل سمجھی جائیں گی۔ اور جو عرفاً، عرف کسے کہتے ہیں؟ یعنی عوام جسے کیا کہتے ہیں، جس کے اندر، عوام کے اندر جو بات رائج ہو، یعنی ہر کوئی اس چیز کو، ہر آدمی عام طریقے سے سمجھ لیتا ہے کہ بھائی عرف میں اسے خریدتے یا بیچتے وقت شامل کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص گھر بیچ رہا ہے، گھر بیچتے وقت کیا سارا گھر کا سامان اس کے اندر بیچا جاتا ہے ساتھ میں؟ عموماً ایسا ہوتا ہے کیا؟ نہیں، بلکہ گھر کا سٹرکچر بیچا جاتا ہے اور اس کا سامان اس کے اندر شامل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہے عرف میں جب گھر بیچا جاتا ہے تو کیا اس طرح ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے گھر بیچا اور کہتا ہے کہ میں نے یہ کوٹھڑی، یہ گھر آپ کو بیچا لیکن ٹوائلٹ باتھ روم آپ کا نہیں ہے؟ تو کیا ایسا ممکن ہے کہ گھر ہو اور اس کے اندر ٹوائلٹ باتھ روم شامل نہ ہو؟ بھئی وہ ٹوائلٹ باتھ روم کا ذکر کرے یا نہ کرے، آٹومیٹکلی وہ گھر کے اندر شامل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی فلیٹ بیچ رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو فلیٹ بیچا، فلیٹ بیچنے کے بعد میں کہتا ہے کہ بھئی بالکنی آپ کی نہیں ہے، تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ بھئی بالکنی آدمی سیپریٹ کر لے اور کہے کہ میں پورا گھر بیچ دیتا ہوں؟ عرفاً ایسا ہوتا ہے کیا؟ تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں نے بالکنی اس میں شامل کی یا نہیں کی، کیونکہ عام طور سے جب لفظ گھر بولا جائے گا تو اس گھر کے لیے جو جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ تمام کے تمام بغیر نام لیے کہ اس کے اندر شامل ہو جائیں گی۔ جب گھر کہا تو گھر کے اندر اس کا آنگن بھی آ گیا، ٹوائلٹ باتھ روم بھی آ گیا، سارا کچھ آ گیا۔ ٹھیک ہے، الگ سے اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ سارے مسائل یہاں پر ذکر کریں گے کہ جب کوئی شخص کسی سے بے کر رہا ہے تو اس بے کے کرنے کے وقت کون سی چیزیں بغیر نام لیے کہ خود بخود شامل ہو جاتی ہیں اور کون سی چیزیں خود بخود شامل نہیں ہوتی، اس کے مسائل اب ذکر کریں گے۔ تو قاعدہ یاد رکھنا کہ بے جو چیزیں جو ہے جدا کرنے کے لیے بنائی گئی ہوں، جو چیزیں جو ہے جدا کرنے کے لیے بنی ہوتی ہیں تو وہ بائی ڈیفالٹ بے کے اندر شامل نہیں ہوتی، اور جو چیزیں جدا کرنے کے لیے بنی نہیں ہوتی تو وہ جو ہے خود بخود بے کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ تو دو قانون ہو گئے۔ پہلا قانون یہ کہ عرف میں جو چیزیں شامل سمجھی جاتی ہیں بے کے اندر وہ خود بخود آ جائیں گی بغیر نام لیے کے، اور جو چیزیں عرف میں شامل نہیں ہوتی تو وہ بغیر نام لیے کے خود بخود بے کے اندر داخل نہیں ہوں گی۔ اب یہاں پر دیکھیں مسئلہ کیا لکھا ہے انہوں نے، کہتے ہیں کہ وَمَن بَاعَ دَارًا، اور جس نے گھر بیچا، دَخَلَ بِنَاؤُهَا فِي الْبَيْعِ وَإِن لَّمْ يُسَمِّهِ،
کہتے ہیں کہ جس شخص نے گھر بیچا تو اس کا صحن جو ہے خود بخود، اس کی عمارت جو ہے خود بخود بے کے اندر شامل ہو جائے گی، اگرچہ کہ اس کا نام نہ لے۔ بھائی کوئی گھر بیچ رہا ہے، ایک شخص ہے، بائے ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو یہ گھر بیچا، تو گھر جب بیچا، جب میں کہتا ہوں تو وہ گھر کی ساری عمارت اس کے اندر داخل ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ یعنی جو جو چیزیں اس گھر کی عمارت میں داخل ہیں وہ ساری کی ساری بغیر نام لیے کے آ جائیں گی۔ اس کا آنگن آ گیا، اس کا گیٹ آ گیا، اس کا کمپاؤنڈ آ گیا، پھر اس کا کیا کہتے ہیں واش روم ٹوائلٹ باتھ روم آ گیا، اس کی چھت آ گئی، سارے کی ساری چیزیں بغیر نام لیے کے اس کے اندر آ گئی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس نے کہا کہ میں گھر بیچ رہا ہوں، تو عرفاً جب گھر بیچا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں خود بخود اس کے اندر آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو عرف کے اعتبار کو دیکھا جائے گا کہ عوام کے اندر کیا سمجھا جاتا ہے۔ ومن باع دارا، دار سے مراد یہاں گھر ہے، اور جس نے گھر بیچا، دخل بناؤها فی البیع، تو گھر کی عمارت، بنا ان عمارت کو کہتے ہیں، تو اس کی عمارت خود بخود بے کے اندر داخل ہو جائے گی، اگرچہ کہ وہ اس کا نام نہ لے۔ ومن باع ارضا، اور کسی نے سمجھے کہ زمین بیچی، دخل ما فیہا من النخل والشجر فی البیع وان لم یسمیہ، کہتے ہیں کہ اس کے اندر اس گھر کے درخت اور جتنے بھی، نخل اصل میں کھجور کو کہتے ہیں، کھجور کا درخت، اور والشجر سے مراد عام درخت ہیں، تو تمام کے تمام درخت جو ہے بے کے اندر خود بخود داخل ہو جائیں گے، اگرچہ کہ اس کا نام نہ لیا جائے۔ اب یہاں میں نے ایک قاعدہ بتلایا تھا، قاعدہ ذہن میں ہے کہ جو چیزیں اتارنے کے لیے بنی ہوں، ٹھیک ہے، یعنی جدا کرنے کے لیے، اتارنے کے لیے بنی ہوں، وہ بے کے اندر شامل نہیں ہوں گی، اور جو چیزیں اتارنے کے لیے بنی نہ ہوں، پرماننٹ لگی رہنے کے لیے بنائی گئی ہوں، تو پھر وہ خود بخود بے کے اندر شامل ہو جائے گی۔ اب مجھے بتائیں کہ کسی نے اپنا گھر بنایا اور اپنے آنگن میں اس نے پھلوں کے درخت لگا دیے، ٹھیک ہے؟ اب وہ درخت مجھے بتلائیں، کیا یہ درخت کاٹنے کے لیے ہوتے ہیں کہ پرماننٹ لگے رہنے کے لیے ہوتے ہیں؟ درخت مجھے بتلائیے، جب کوئی شخص درخت لگاتا ہے تو کیا بار بار ہر 6 مہینے یا سال بھر، سال 2 سال میں اس درخت کو کاٹنے کے لیے لگایا جاتا ہے، یا ہمیشہ اسے رہنے کے لیے لگا دیا جاتا ہے؟ یعنی ہمیشہ اس چیز پرماننٹ رہے، اس اعتبار سے درخت لگایا جاتا ہے۔ تو جو چیز پرماننٹ رہنے کے لیے ہو وہ بے کے اندر خود بخود داخل ہو جائے گی بغیر نام لیے کے۔ یعنی اگر کسی شخص نے گھر بیچا تو اس گھر کے اندر کسی نے پھلوں کے درخت لگائے تھے، تو وہ خود بخود بے کے اندر بغیر نام لیے کے شامل ہو جائیں گے۔ یعنی اس کو یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ میں نے جب گھر بیچا تو گھر کے اندر لیکن جو ہے درخت آپ کے نہیں ہے، گھر آپ کا ہے، درخت آپ کے نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو چیز پرماننٹ لگے رہنے کے لیے ہوتی ہے وہ خود بخود نام لیے کے، بغیر نام لیے کے بے کے اندر شامل ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو جو پھلوں کے درخت ہیں وہ بے کے اندر خود بخود آ جائیں گے۔ اب مثال کے طور پر آپ کہ کوئی رو ہاؤس خریدتے ہیں اور اس کا اپنا جو ہے گارڈن ہے، اس گارڈن کے اندر پھلوں کے درخت لگے ہیں، تو الگ سے خریدتے وقت بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ کے گھر کے ساتھ درخت بھی خرید رہا ہوں، کیونکہ درخت جو ہے ہمیشہ لگے رہنے کے لیے ہوتے ہیں، اتارنے کے لیے ہوتے ہیں کیا؟ کاٹنے کے لیے ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ اب دوسری مثال، وَلَا يَدْخُلُ الزَّرْعُ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ إِلَّا بِالتَّسْمِيَةِ، اور اگر کوئی شخص جو ہے زمین خرید رہا ہے، اور کھیتی کی زمین ہے مثال کے طور پر، اور اس کے اوپر فصل لگی ہوئی ہے، فصل پک گئی ہے، اب وہ جب وہ زمین بیچے گا، مجھے بتلائیے کہ کیا اس زمین کے ساتھ وہ جو فصل لگی ہوئی ہے وہ بھی اسے مل جائے گی، یا صرف اسے زمین ملے گی؟ بولیے، کون بتا سکتا ہے؟ بولیے۔ ایک شخص زمین بیچ صرف رہا ہے، زمین ملیں گی، صرف زمین ملے گی، کیوں؟ زمین کیونکہ ملے یہ جو کھیتی ہے یہ اتارنے کے لیے ہوتی ہے کہ پرماننٹلی لگے رہنے کے لیے ہوتی ہے؟ کھیتی اتارنے کے لیے ہوتی ہے، ہر سال اس کو کاٹا جاتا ہے، تو جو چیز اتارنے کے لیے لگائی گئی ہو وہ خود بخود نام لیے کے، بغیر نام لیے کے بے کے اندر شامل نہیں ہوگی۔
اسی لیے جب آدمی کہے گا کہ بھئی میں 1 ایکڑ یہ زمین آپ کو بیچ رہا ہوں، کھیتی کی زمین ہے، تو اس کے اوپر لگی ہوئی فصل خود بخود اس کے اندر شامل نہیں ہوگی الا بالتسمیتی۔ ہاں اگر وہ بیع کرتے وقت یہ کہہ دے کہ زمین فصل کے ساتھ میں آپ کو بیچ رہا ہوں، تو فصل اس کے اندر شامل ہوگی، ورنہ شامل نہیں ہوگی۔ اب فرق سمجھ میں آیا فصل کا اور درخت کا؟ ٹھیک ہے، جب پچھلی مثال میں گھر بیچ رہا تھا تو درخت اس کے ساتھ بغیر نام لیے کہ خود بخود آ گئے تھے، کیونکہ یہ درخت ہمیشہ لگے رہنے کے لیے ہوتے ہیں، اتارنے کے لیے نہیں ہوتے۔ اور جو زمین بیچ رہا ہے تو اس پر فصل جو ہے وہ فصل ہمیشہ لگے رہنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ اتارنے کے لیے ہوتی ہے، کاٹی جاتی ہے ہر سال فصل، اسی لیے وہ بغیر نام لیے کہ خود بخود اس کے اندر شامل نہیں ہوگی۔ زرعون کھیتی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، زرعون۔ ومن باء نخلا، اور اگر کسی نے جو ہے کھجوروں کا درخت خریدا، بیچا، ٹھیک ہے، ومن باء نخلا او شجرا فیہ ثمر، کہتے ہیں کہ کسی نے کھجور کا درخت بیچا جس کے اوپر کھجوریں لگی تھی، یا کوئی اور درخت تھا جس کے اوپر پھل لگے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَن يَشْتَرِطَهَا الْمُبْتَاعُ، کہتے ہیں دیکھیے مثال، اب آپ اس کا مسئلہ خود بخود سمجھ جائیں گے۔ ایک باغ ہے، پھلوں کا جو ہے باغ لگا ہوا ہے، اور کوئی شخص جو ہے درخت بیچ رہا ہے، کہتا ہے کہ یہ جو باغ کے اندر درخت ہیں یہ میں بیچ رہا ہوں، یہ جو ہے 20 درخت ہیں، کھجور کے درخت ہیں، یہ سب کے سب میں آپ کو بیچ رہا ہوں۔ اب کھجور کے درخت کے اوپر پھل لگے ہوئے ہیں، پھل پکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر دوسرے تو یہ پھل لگے ہوئے ہیں۔ اب جب یہ کھجور کے درخت کو بیچے گا تو کیا پھل اس کے اندر خود بخود شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ بتلائیے۔ جب اس نے کھجور کے، نہیں ہوں گے۔ نہیں ہوں گے شامل، کیوں نہیں ہوں گے؟ کیونکہ کھجوریں جو پھل ہوتے ہیں یہ اتارنے کے لیے ہوتے ہیں، ہمیشہ پرماننٹلی لگے رہنے کے لیے ہوتے ہیں کیا؟ نہیں ہوتے۔ پھلوں کو جو ہے نہیں۔ توڑا جاتا ہے، جیسے ہی پک جاتے ہیں تو توڑنے کے لیے بنے ہوتے ہیں، جب وہ توڑنے کے لیے ہیں تو وہ خود بخود بغیر نام لیے کہ بیع کے اندر شامل نہیں ہوں گے۔ یعنی میں کہتا ہوں کہ میں نے آپ کو یہ 20 کھجور کے درخت بیچے، آپ نے کہا کہ میں نے خرید لیا، اب اس کی کھجوریں جو ہے میں توڑ کر لینے لگا، یعنی میں بائع ہوں، میں توڑ رہا ہوں، تو آپ کہہ رہے ہیں بھائی آپ نے تو یہ درخت مجھے بیچے ہیں، آپ اس کی کھجوریں کیوں توڑ رہے ہیں؟ تو میں کہوں گا میں نے صرف درخت بیچے ہیں، کھجوریں نہیں بیچی، کیونکہ عرفاً جب بیچا جاتا ہے، درختوں کو بیچا جاتا ہے تو بائی ڈیفالٹ اس کے پھل اس کے اندر شامل نہیں ہوں گے۔ کیوں نہیں ہوں گے؟ کیونکہ پھل جو ہے اتارنے کے لیے ہوتے ہیں، پرماننٹلی لگے رہنے کے لیے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ یا دوسری مثال، آم لگے ہوئے ہیں درخت کے، آپ کہتے ہیں کہ یہ آم کا باغ ہے، یہ میں آپ کو بیچ دیتا ہوں، اب اس کے اندر 50 آم کے پیڑ ہیں، اب آپ کیا کر رہے ہیں، آم لگے ہوئے ہیں تو پورے پھل جو ہے بائع اتار لے گا، ٹھیک ہے، اور پھر درخت اس کو مل جائیں گے۔ حالانکہ جب بیع ہوئی تھی تو آم درخت کے اوپر ہی تھے، آم کو توڑا نہیں گیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس نے کہا یہ 50 درخت میں نے تم کو بیچ دیے، اس نے کہا میں نے خرید لیا اور قیمت بھی دے دی، بیع مکمل ہو گئی۔ اب ان درختوں کا مالک کون ہے؟ مشتری ہو گیا، مشتری جو ہے درختوں کا مالک ہو گیا، تو بائع، لیکن یہ جو پھل ہے پھل کا مالک وہ نہیں بنا، پھل جو ہے بائع کے ہی رہیں گے، تو بائع کیا کرے گا؟ فوراً ان پھلوں کو توڑ کر لے لے گا، ٹھیک ہے، پھلوں کو توڑ کر لے لے گا۔ کیوں لے لے گا؟ کیونکہ یہ پھل لگے رہنے کے لیے ہوتے ہیں کیا؟ نہیں، توڑے جانے کے لیے ہوتے ہیں، اسی لیے بغیر نام لیے کہ وہ بیع کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ ہاں اگر وہ شرط لگاتا ہے بیچتے وقت، یہ کہتا ہے کہ میں یہ درخت پھلوں سمیت آپ کو بیچ رہا ہوں، تو اب پھر بائع کا اختیار نہیں ہے کہ وہ پھلوں کو توڑے۔ سمجھ میں آیا؟ کہتے ہیں کہ فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ، کہ جب کھجوروں کے درخت یا کوئی پھل کا درخت بیچا جائے تو اس کے جو پھل ہیں فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ، تو یہ بائع کے لیے اس کے پھل ہوں گے، إِلَّا أَن يَشْتَرِطَهَا الْمُبْتَاعُ، مگر یہ کہ خریدار یعنی کہ مشتری جو ہے شرط لگا دے، خریدنے سے پہلے شرط لگا دے، کہتا ہے کہ میں یہ درخت اس وقت خریدوں گا کہ آپ مجھے پھلوں سمیت ان درختوں کو بیچے، اگر اس نے یہ شرط لگائی تھی تو پھر وہ بیع کے اندر شامل ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے۔ وَيُقَالُ لِلْبَائِعِ اقْطَعْهَا وَسَلِّمِ الْمَبِيعَ، ابھی کی مثال لے لیں،
کہ بھئی 50 خروج جو ہے آم کے درخت ہیں، اور میں نے کہا کہ میں نے آپ کو، میں بائع ہوں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں نے آپ کو یہ کھجور کے آم کے درخت 1 لاکھ روپے میں بیچ دیے، آپ نے کہا کہ میں نے خرید لیے، ٹھیک ہے، تو ایجاب و قبول ہو گیا، بیع مکمل ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی ایجاب و قبول ہو گیا، میرے درختوں کے مالک آپ بن گئے، مشتری جو ہے درختوں کے مالک بن گیا ہے، اور بائع کے لیے پھر کہا جائے گا کہ اس کے جو پھل ہیں تو توڑ لے، اب اس کے اوپر رکھنا جائز نہیں، کیونکہ اب میں مالک ہو گیا درختوں کا، یعنی کہ مشتری جو ہے درختوں کا مالک ہو گیا بیع ہونے کے بعد، تو بائع سے کہا جائے گا، بیچنے والے سے کہا جائے گا کہ بھئی اپنے پھل تو فوراً توڑ لے، اور یہ مبیع کو تو خالی کر دے، مبیع کو جو ہے تم میرے حوالے کر دو، کیونکہ جب بیع ہو جاتی ہے تو مبیع کو مشتری کے حوالے کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں گھر خریدتا ہوں، ٹھیک ہے، آج میں نے گھر خریدا اور ہماری رجسٹری ہو گئی، تو اب آپ کہتے ہیں کہ بھائی اپنا سامان گھر میں سے خالی کر دو کیونکہ اب یہ گھر میرا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ ذمہ داری ہوتی ہے بائع کی کہ جھٹ پٹ اپنا سامان گھر میں سے نکال دے اور گھر خالی کر کے اس کس کے حوالے کر دے، مشتری کے حوالے کر دے۔ ٹھیک اسی طرح جب وہ درختوں کو بیچ رہا ہے پھلوں کے، تو اب مشتری بائع سے کہے گا کہ بھائی اپنے اپنے پھل لے لو اور میرے مبیع کو تم خالی کر دو۔ سمجھ میں آ گیا؟ کیونکہ پھل جو ہے بیع کے اندر شامل نہیں ہوں گے بغیر نام لیے کے۔ ومن باع ثمرة لم يبدو صلاحها او قد بدأ جاز البيع ووجب على المشتري قطعها، ٹھیک ہے، فی الحال ووجب على المشتری قطعها فی الحال۔ اب مسئلہ یہاں کیا بتلا رہے ہیں دیکھیے، کہ کسی نے پھل بیچے، اب یہاں درخت نہیں بیچ رہا، اب کیا کر رہا ہے، پھل بیچ رہا ہے۔ یاد رکھنا کہ پھل درخت پر لگے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کی اصلی شکل و صورت بن گئی ہو، اگرچہ کہ وہ پکے ہوئے نہ ہوں تو اس کی بیع جائز ہے، یعنی اسے بیچنا خریدنا جائز ہے، اگرچہ کہ اسے ابھی توڑا نہیں گیا۔ اب پچھلی مثال میں کیا ہو رہا تھا، درخت بیچ رہے تھے، اب درخت نہیں بیچ رہے، ٹھیک ہے، اب صرف درختوں پر لگے ہوئے پھلوں کو بیچا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر باغ میرا ہے، 50 جو ہے آم کے درخت لگے ہوئے اس کے اندر، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر جو ہے یاد رکھنا، قاعدہ یاد رکھنا کہ جب تک مبیع کا وجود نہ ہو اسے خریدا یا بیچا نہیں جا سکتا۔ اگر درختوں کے اوپر صرف پھول لگے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ بھائی اس کے جو اس سال پھل لگیں گے وہ میں آپ کو 50,000 روپے میں بیچتا ہوں، تو یہ بیع جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ ابھی تک پھل لگے نہیں ہیں، ابھی تو صرف پھول لگے ہیں، ہو سکتا ہے کہ جو ہے قحط پڑ جائے، بارش ہی نہ ہو، پھل آئے ہی نہ، یا پھر تیز آندھی طوفان آ جائے اور وہ سارے کے سارے پھول جھڑ جائیں اور پھل آئے ہی نہ، ٹھیک ہے، تو جب وہ پھل آ نہیں سکتے تو یہ پھر اس کی بیع کیسے کر لے گا پہلے ہی، کیونکہ ہمیں فیوچر کا پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے یہ بیع جائز نہیں ہوگی۔ لیکن اب یہاں جو مسئلہ بتا رہے ہیں، یہاں پر کیا ہے، اب پھولوں کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پھل آ گئے۔ پھل آ گئے سے مراد کیا، کہ پھل لگ گئے اور پختہ ہو گئے، اتنے ہو گئے کہ اب جو ہے اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ پک جائیں گے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں پھر کیا ہے، اس کی بیع جائز ہو جائے گی، یعنی اگر قابل استعمال ہو، اگرچہ کہ ابھی پوری طرح سے پکا نہیں ہے، کچا ہے، لیکن یہ امید ہوتی ہے کہ بھئی یہ پک جائے گا، تو پھر اس کی بیع خریدنا بیچنا یہ جائز ہے۔ مثال کے طور پر آم کے پیڑ ہیں، اب اس کے اوپر کیریاں لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، کچے آم لگے ہوئے ہیں، کیریاں، ٹھیک ہے، تو کیری لگی ہوئی ہے، اب آم بننے کے لیے اس کو ٹائم ہے، ابھی چھوٹی چھوٹی اتنی اتنی کیریاں لگی ہوئی ہیں، ابھی 2-3 مہینے گزریں گے تو یہ پھر پکے پختہ آم بن جائیں گے، ٹھیک ہے، تو اب آم بنے نہیں ہیں، اس سے پہلے آپ اگر اس کو بیچنا چاہتے ہو تو پھر یہ جائز ہے، کیونکہ آم اگر نہ بھی پکیں تو بھی کیریوں سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، اس کا اچار بنایا جا سکتا ہے، اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جو کھیتی باڑی کے ماہرین ہوتے ہیں یا پھلوں کے باغ میں کام کرتے ہیں، انہیں زیادہ اس بات کا تجربہ ہوتا ہے کہ جب وہ پھلوں کو درختوں پر دیکھ لیتے ہیں انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ پھل پکے گا یا نہیں پکے گا، اور اگر بہت اتنے چھوٹے چھوٹے ہیں، مثال کے طور پر اتنے بہت زیادہ چھوٹے چھوٹے ہیں،
تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے بھائی تیز آندھی کی وجہ سے یا تیز بارش کی وجہ سے وہ چھوٹے پھل ٹوٹ کے گر جائیں، یا پھر کیڑا وغیرہ لگ جائے اور فوراً جو ہے وہ سارے کے سارے جھڑ جائیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے چانسز پکنے کے بہت بڑے ہونے کے بہت کم ہوتے ہیں، تو اس کی بے جائز نہیں ہوگی۔ ہاں، جب وہ اس قابل ہو جائے کہ اب وہ تھوڑا سا پختہ بن گیا، اور اس جو ماہرین ہوتے ہیں اس کے، جو کھیتی باڑی کرنے والے کسانوں کو اندازہ ہو جاتا ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ بھئی یہ پھل کیا ہو جائے گا، پک جائے گا۔ تو جب اس طرح کا ججمنٹ ماہر کوئی بتلا دے کہ ہاں بھئی اس طرح ہو سکتا ہے، تو پھر جو ہے اس کی بے درست ہوگی، یعنی خریدا بیچا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پر امام شافعی اور امام اعظم ابو حنیفہ، احناف اور شوافع کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں لفظ استعمال کیا ہوا؟ لم یبدو صلاحها۔ تو یہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ پھلوں کا صلاح بدا، کیا مطلب؟ کہ پھلوں کا درست ہونا، اور ہمارے نزدیک ترجمہ اس کا کیا ہوتا ہے کہ پھلوں کا جو ہے محفوظ ہو جانا، کسی نقصان سے محفوظ ہو جانا، جبکہ امام شافعی اعتبار کرتے ہیں پھلوں کا پوری طرح سے پک جانا۔ تو ان کے نزدیک جب پوری طرح سے پھل پکے گا تو بے جائز ہوگی۔ ہم کہتے ہیں کہ پھل ابھی پکا نہیں ہے لیکن اس قابل ہو گیا کہ امید ہے کہ یہ پک جائے گا، تو کہتے ہیں کہ اس کی بے پھر بھی جائز ہو جائے گی۔ تو وہی مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ ومن باع ثمرۃ لم یبدو صلاحها، کسی نے جو ہے پھلوں کو بیچا، درخت پر لگے ہوئے پھلوں کو بیچا اور ابھی تک وہ پختہ نہیں ہوئے تھے، ٹھیک ہے، پکے نہیں تھے، پھل ابھی تک پکے نہیں تھے، او قد بدا، یا پھر ابھی ابھی پھل لگے تھے، ٹھیک ہے، ابھی اس کی ابتدا ہوئی تھی، اس کی اصلاح کی ابتدا شروع ہوئی تھی، ابھی جو ہے پورا ریڈی نہیں ہوا تھا، کہتے ہیں جاز البیع، بے پھر بھی جائز ہو جائے گی۔ ووجب علی المشتری قطعها فی الحال، اور کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ان پھلوں کو درختوں پر بیچ دیا تو جیسے ہی بیچا مشتری سے کہا جائے گا کہ بھائی اپنے اپنے پھل فوراً اتار لو۔ اب مبیع کو جو ہے خالی کرنا لازم آئے گا۔ مثال، میرے آم کے پیڑ ہیں، میں بائع ہوں، آپ مشتری ہیں، میں کہتا ہوں کہ میرے جو ہے میرے پیڑ پر تقریباً جو آم لگے ہوئے ہیں وہ میں آپ کو 50,000 روپیوں کے عوض بیچتا ہوں، ٹھیک ہے؟ بعض اس میں سے کچے آم ہیں، بعض پک چکے ہیں، تو اب آپ جو ہے خریدار ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں نے کیا کیا، قبول کر لیا، یہ بے ہو گئی۔ جیسی بے مکمل ہوگی اب میں بائع کہوں گا مشتری سے کہ بھائی اپنے پھل فوراً توڑ لو۔ بھائی کیوں توڑ لو؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ابھی پھلوں کو رہنے دو، پک جائیں گے تو میں اتاروں گا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ پھل جو ہے اب مشتری کی ملکیت میں ہے اور درخت بائع کی ملکیت میں ہے، اور قانون بے کا یہ ہے کہ جیسے ہی بے مکمل ہو جائے ملکیت کو سیپریٹ کرنا ضروری ہوتا ہے، یعنی بائع کی ملکیت سے وہ شے جدا ہو کر مشتری کی ملکیت میں چلی جانی چاہیے۔ ابھی درخت میرے ہیں اور پھل ہے مشتری کے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا کہ مشتری کی ملکیت میری ملکیت کے اندر مکس ہے، تو مجھے اس کو جدا کرنا لازم ہے۔ تو مشتری سے کہا جائے گا کہ بھائی اپنے اپنے پھل درختوں سے اتار دو اور میرے درخت خالی کر دو، ٹھیک ہے؟ تو وہی کہا وَوَجَبَ عَلَى الْمُشْتَرِي، اور مشتری پر، خریدار پر واجب ہے کہ قَطْعُهَا فِي الْحَالِ، کہ وہ ان پھلوں کو توڑ دے، فی الحال امیڈیٹلی جو ہے پھلوں کو توڑ دے، ٹھیک ہے، ورنہ بے فاسد ہو جائے گی۔ اگر وہ ایسا نہیں کیا تو بے فاسد ہو گئے۔ فَإِن شَرَطَ تَرَكَهَا عَلَى النَّخْلِ فَسَدَ الْبَيْعُ، اور اگر وہ شرط لگاتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی میں آپ سے یہ پھل خریدتا ہوں اس شرط پر کہ جب یہ پک جائیں گے تو میں اتاروں گا، تو یہ بے فاسد ہو جائے گی۔ کیوں فاسد ہو جائے گی؟ کیونکہ مبیعہ جو ہے ملکیت مشتری کی بائع کی ملکیت سے جدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ بے ہونے کے بعد بھی اس کے پھل کیا کرتے رہیں گے، درخت سے سارے وٹامنس ایبزارب کرتے رہیں گے اور بڑے ہوتے رہیں گے، یعنی فائدہ بائع کی ملکیت سے وہ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، جو کہ جائز نہیں ہے،
ٹھیک ہے، مبیع کیا کہتے ہیں، جیسی بے ہو گئی مشتری اپنا اپنا مبیع بائے سے لے لے۔ اگر اس نے شرط لگا دی بھائی پھل پکنے تک جو ہے میں سوری جملے سنیں، مشتری کہتا ہے کہ میں آپ سے یہ درختوں پر لگے ہوئے پھلوں کو خریدتا ہوں اس شرط پر کہ یہ پک جائیں گے تو میں اتاروں گا، تو بے فاسد ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اچھا، جائز ہونے والی ایک صورت اس میں بن سکتی ہے کہ وہ شرط نہ لگائے، پہلے بے کر لے، یعنی کہ وہ جو ہے پھلوں کو خرید لے، بائع جو ہے بیچ دے، اب اس کے بعد وہ ریکویسٹ کرے، بائع سے کہے کہ بھائی میں پھلوں کو جو ہے کچھ دن آپ کے درخت پر ہی رکھنا چاہتا ہوں جب تک یہ پھل جو ہے پک نہ جائیں۔ اب اگر بائع اجازت دے دے ٹھیک ہے آپ رکھ سکتے ہیں، اجازت دے دے تو پھر اب جائز ہے۔ کیوں یہ صورت میں کیوں جائز ہے؟ کیونکہ اب جو ہے یہ بائع احساناً اپنی طرف سے اجازت دے رہا ہے، بے کے اندر یہ شامل تھی کہ شرط نہیں تھی، تو بے تو جائز ہو گئی پہلے، لیکن بعد میں احساناً بائع کیا کر رہا ہے، مشتری کو چھوٹ دے رہا ہے کہ بھائی آپ اس کو بعد میں اتار سکتے ہو، ٹھیک ہے، تو پھر بے جائز ہو جائے گی ورنہ جائز نہیں ہوگی۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو خلاصہ یہ دو قانون یاد رکھنا ہے آپ نے کہ جب کبھی آپ کوئی چیز خرید یا بیچ رہے ہو تو اس کے اندر جو چیزیں عرفاً شامل سمجھی جاتی ہیں تو وہ بے کے اندر بغیر نام لیے کے شامل ہو جائیں گی، اور جو چیزیں عام طور پر عرف کے اعتبار سے شامل نہیں سمجھی جاتی تو پھر وہ بے کے اندر شامل بغیر نام لیے کے شامل نہیں ہوں گی۔ مثال کے طور پر آپ گھر خریدتے ہیں اور میں کہتا ہوں آپ کو کہ یہ فلیٹ میں نے آپ کو بیچ دیا، آپ نے کہا کہ میں نے ہاں چلیے میں 25 لاکھ میں یہ فلیٹ خرید لیا، ٹھیک ہے، تو مجھے بتلائیے اس گھر میں لگے ہوئے لائٹس اور فینس کیا اس بے کے اندر شامل ہو جائیں گے یا نہیں شامل ہوں گے؟ بولیے بولیے، لائٹس اور فین جو ہے خود بخود بے کے اندر شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ بولیے۔ لائٹ بلب جو لائٹ اور لگے رکھے، فین بلب بلب لگے ہوئے، ٹیوب لائٹ لگی ہوئی ہے یا فین لگے ہوئے، تو یہ شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ نہیں ہوں گے، کیوں نہیں ہوں گے؟ کیونکہ یہ چیزیں اتارنے کے لیے ہوتی ہیں، پرماننٹ لگے رہنے کے لیے نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور یہ عرف میں جو ہے عام طور سے فین اور لائٹ سمیت گھر نہیں بیچے جاتے، تو اپنا جو بائع ہوتا ہے وہ اپنی ساری چیزیں اتار کر لے کے چلا جاتا ہے، مشتری کو اپنے اپنے جو ہے ساری کیا ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں لائٹس وغیرہ لا کے لگانا پڑتا ہے۔ اسی طرح تالا ہے، سمجھ لیجیے کہ گھر کے اوپر تالا لگا ہوا ہے بڑا سا، تو اب جب گھر بیچا تو وہ تالا بھی اس کا ہو جائے گا مشتری کا یا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ نہیں ہوگا، کیونکہ عرفاً تالے کو گھر کا حصہ نہیں سمجھا جاتا، ٹھیک ہے، اور یہ اتارنے کے لیے ہے تو بائع اپنا اپنا تالا لے کے چلا جائے گا، مشتری سے کہے گا کہ بھائی اپنا اپنا لاک لگاؤ۔ سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ ٹھیک ہے، ہاں اگر بے کے وقت وہ کہہ دے کہ بھائی یہ جو چیزیں گھر کے اندر موجود ہیں جو رہ گئی ہیں وہ میں آپ کو بیچ رہا ہوں ساتھ میں، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، یا جیسے کہ فلیٹ بکنے آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ فلیٹ وتھ فرنیچر میں آپ کو بیچ رہا ہوں، اب فرنیچر لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ میں فرنیچر کے ساتھ بیچ رہا ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ بے مکمل ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور پھر وہ فرنیچر بھی مشتری کا ہو جائے گا کیونکہ اس نے نام لیا تھا، ورنہ اگر فرنیچر کا نام نہیں لیا، کہتا ہے کہ میں صرف گھر بیچ رہا ہوں، تو اب کیا کرنا پڑے گا؟ بائع سے کہا جائے گا کہ تو کیا کر اپنے فرنیچر کو یہاں سے خالی کر لے، سمجھ میں آیا؟ اپنے فرنیچر کو لے اور یہاں سے چلتا بن، اب یہ تم نے کیا کرنا ہے؟ مبیع کو فوراً سپرد کرنا ہے، مشتری کے حوالے کرنا ہے، تو اپنا جو جو سامان ہے وہ خالی کر لے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر سمجھ لیجئے کہ کوئی شخص جو ہے بائک خریدتا ہے، اور بائک میرے پاس بائک ہے، اور اس بائک کے اوپر میں نے جو ہے وہ رنگ والا جو تالا ہوتا ہے گول والا، ٹھیک ہے، وہ میں نے جس کے اوپر ہیلمٹ بھی ٹنگاتے ہیں تو وہ میں نے پیچھے لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، نیا نیا اچھا برانڈڈ میں نے خریدا، اب جو ہے آپ مشتری ہو، مسعود بھائی میرے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے یہ بائک خریدنی ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ بائک میں نے 50,000 میں آپ کو بیچی، اور مسعود بھائی کہتے ہیں کہ ہاں میں نے یہ خرید لی، ٹھیک ہے،
اب مجھے بتائیے جو تالا لگا ہوا ہے اس بائک کے اوپر وہ بے کے اندر شامل ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے مسعود بھائی، بے کے اندر وہ تالا بائک کے اوپر جو لگا ہوا ہے وہ شامل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ شامل نہیں ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ یس نہیں، یہ جواب غلط ہے بھائی۔ وہ جو تالا ہے عرفن بائی ڈیفالٹ جب آپ بائک خریدتے ہیں تو وہ جو برانڈیڈ تالا باہر وہ رنگ والا میں کہہ رہا ہوں جو فلیکسیبل ہوتا ہے جس کے اوپر ہیلمٹ لگاتے ہیں، تو یہ عام طور سے بائک کے اندر شامل نہیں سمجھا جاتا۔ جب بھی کبھی بائک بیچی جاتی ہے تو ایسے رنگ والے تالے کے ساتھ بیچی جاتی ہے کیا؟ نہیں بیچی جاتی۔ تو بائے اپنا اپنا وہ تالا نکال لے گا۔ میں اس تالے کی بات نہیں کر رہا جو گاڑی کے اندر فٹ ہے بائی ڈیفالٹ، ٹھیک ہے، مینوفیکچرر نے جو تالا لگایا ہے ہینڈل کے اندر، وہ ہینڈل لاک کی میں بات نہیں کر رہا۔ وہ جو پیچھے جو ہیلمٹ لگانے کے لیے آپ یا پھر وہ کیا کہتے ہیں ٹائر کو جو ہے زنجیروں سے بلاک کرنے کے لیے جو لگاتے ہیں اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو یہ عرفن جب ہاں وہ ایسوسیٹ نہیں ہوتا، ایکسیسریز میں آ گئی وہ چیز، ٹھیک ہے، ایکسٹرا ہوتی ہے یہ چیز۔ تو جب تک وہ نام نہ لے وہ سوری وہ جو ہے ایکسٹرا چیز ہے جو میں نے اپنی طرف سے خرید کے لگائی ہوئی ہے۔ جب نئی بائک آپ خریدنے جاتے ہیں تو آپ کو وہ رنگ والا تالا نہیں ملتا ہے، سمجھے نا، وہ میں نے اپنی طرف سے لگایا ہوا تھا۔ تو عرفن بے کے اندر وہ چیز شامل نہیں سمجھی جائے گی۔ قاعدہ میں نے کیا بتلایا تھا؟ جو چیز عام طور سے چیز جو آپ خرید رہے ہو عرفن جو چیز شامل سمجھی جاتی ہے تو وہ بے کے اندر بغیر نام لیے کے آ جائے گی، اور جو چیز عرفن شامل نہیں ہوتی ہے تو بغیر نام لیے کے شامل نہیں ہوگی۔ سمجھ میں مسئلہ آ گیا؟ ٹھیک ہے، چلیے باقی مسائل انشاءاللہ تعالی پھر ہم کل پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔